گرامی قدر معزز و محتشم سامعین کرام، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کی پرانوار ساعتوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب لبیب، شافع روز جزا، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طوفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، پروردگار عالم جل جلالہ نے اس کائنات میں ان گنت چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ کچھ کا علم انسان رکھتا ہے اور بے پناہ سائنسی ترقی کے باوجود لا تعداد چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم فقط رب ذوالجلال کو ہے، اور یہ صرف اس کائنات کی بات ہے۔ خدا جانے کتنے جہان ہیں اور خدا جانے ان جہانوں کے اندر کیا کچھ آباد ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں اپنی چند مخلوقات کا ذکر فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے والخیل والبغال والحمیر، یہ گھوڑے، خچر اور گدھے کس لیے ہیں؟ لترکبوہا، تاکہ تم ان پر سواری کر سکو، وزینتاً، اور یہ اپنے مالک کے واسطے زیب و زینت کا بھی باعث بنتے ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ ایسی چیزیں تخلیق فرمائے گا کہ جو تم نہیں جانتے۔ نزول قرآن کے وقت سے لے کر آج تک اس دنیا میں ایسی چیزیں مارز وجود میں آئیں، تخلیق ہوئیں کہ جنہیں اگر پچھلے زمانے کے لوگ دیکھ لیں تو ورطۂ حیرت میں گم ہو جائیں، اور بلا شبہ یہ تمام مخلوقات، ایجادات، بنی ہوئی چیزیں یہ رب ذوالجلال کی شان قدرت کا ایک مظہر ہے۔ اگرچہ یہ انسان کے ہاتھ سے بنی ہے، لیکن انسان کو یہ صلاحیت، یہ عقل، یہ شعور خالق کائنات جل جلالہ نے عطا فرمایا ہے، اور انسان اللہ کی دی ہوئی اسی استعداد کے مطابق، صلاحیت کے مطابق مختلف چیزیں بنا کر زمانے کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ رب ذوالجلال انسان پر اپنی اسی عطا کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ نے وہ سب کچھ تمہارے لیے تابع کر دیا، مسخر کر دیا۔ جمیعا منہ، یہ سب کچھ رب ذوالجلال کی طرف سے ہے۔ بڑی بڑی مخلوقات جو اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے انسان سے کئی گنا بڑھ کے ہیں، آج انسان کے تابع ہیں۔ ایک چند سال کا بچہ
مضبوط جانور اونٹ کی نکیل پکڑ کر اسے اپنے تابع کر لیتا ہے۔ مہابت دنیا کے سب سے بڑے جانور ہاتھی کو اپنے اشاروں پہ جھکا لیتا ہے۔ تو یہ سب کچھ رب ذوالجلال کی طرف سے ہے۔ اللہ نے انہیں انسان کے لیے مسخر کر دیا، اور انسان کو اللہ نے انہیں مسخر کرنے کی صلاحیتیں عطا فرمائیں، اور فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ یہ مخلوقات کو مسخر کر کے انسان کے تابع کر دینا، یہ عقل مندوں کے واسطے، غور و فکر کرنے والوں کے واسطے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ احباب گرامی، انسان نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے جو چیزیں ایجاد کی ہیں، ان میں ایک ایجاد جو ماضی قریب میں ہوئی، جسے موبائل فون کہا جاتا ہے۔ 1973 میں موبائل فون ایجاد ہوا، اور محض نصف صدی میں 50 سال کے عرصہ میں اس نے اپنی ضرورت کا لوہا منوا لیا ہے۔ آج شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس میں موبائل فون موجود نہ ہو۔ کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا امیر کیا غریب، کیا مرد کیا عورت، حتیٰ کہ بچے بھی اب اس کے ضرورت مند محسوس ہوتے ہیں، اور اپنی سہولیات کے اعتبار سے یہ انسان کے لیے انتہائی مفید بھی ہے۔ رابطے میں معاون ہے، کاروبار میں مددگار ہے، علمی ترقی کے اعتبار سے انسان کے لیے سہولت پیش کرتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر اس کا درست استعمال نہ کیا جائے تو یہ انتہائی مضر بن کر انسان کو مال کا نقصان بھی پہنچاتا ہے، جان کا نقصان بھی پہنچاتا ہے، آخرت کا نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے، موبائل فون کے استعمال کے حوالے سے جو شرعی تقاضے ہیں ان کو بیان کرنا ہے، تاکہ ہم اس ایجاد کو اپنے لیے انتہائی مفید بنا کر اپنا وقت گزار سکیں۔ یاد رکھیے، پروردگار عالم جل جلالہ نے زمین و آسمان کی ہر شے انسان کے لیے بنائی ہے تاکہ انسان کو اس سے فائدہ ہو، لیکن انسان جب اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو نقصان اٹھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے آنکھ عطا کی ہے کہ انسان اس سے دیکھ سکے۔ اگر انسان اس آنکھ کو آلودہ رکھے، اس میں گرد و غبار اٹا رہے، صاف نہ کی جائے، بیمار ہو جائے گی، اور بیمار ہونے کے ساتھ ساتھ قوت بینائی کے اندر بھی کمی واقع ہوگی، اور بعض صورتوں میں ضائع ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کو صاف رکھا جائے، لیکن صاف رکھنے کے باوجود اس کو غلط استعمال کیا جائے، غلط استعمال سے مراد کیا ہے؟ محارم جن کو اللہ رب العالمین نے منع کر رکھا ہے ان مناظر کو دیکھا جائے، عریانی اور فحاشی کے لیے آنکھیں استعمال ہوں، تو پھر یہ آنکھیں بظاہر صاف ستھری ہونے کے باوجود، بظاہر تندرست ہونے کے باوجود یہ بیمار بھی ہیں، مردہ بھی ہیں، اور اللہ رب العالمین جل شانہ کی ناراضگی کا باعث بھی بن جاتی ہیں۔ اس واسطے اگر ان کا درست استعمال کیا جائے، محارم اللہ سے جھکا کے رکھا جائے، آنکھ کے اوپر شرم و حیا کا پردہ رہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ رب ذوالجلال ان آنکھوں پہ راضی ہو کر انہیں اپنے محبوب کا دیدار بھی عطا کرتا ہے، اور اپنے دیدار سے بھی اللہ اس کو مالا مال فرماتا ہے۔ اسی طرح دیگر تمام اعضاء ہیں، دیگر تمام اشیاء ہیں
کہ اگر ہم ان کا درست استعمال کریں گے تو وہ ہمارے لیے مفید ہیں، غلط استعمال کریں گے تو ہمارے لیے وہ وبال بنتی جائیں گی، نقصان کا باعث ہوں گی۔ گرامی قدر حاضرین کرام، موبائل فون کی اہمیت سے اب کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کا استعمال کیسے کیا جائے؟ سب سے پہلے نمبر پہ دور حاضر میں بے حیائی اور فحاشی کے بڑھنے کا ایک سبب جو سب سے بڑا ہے وہ موبائل فون ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ انتہائی معمولی رقم خرچ کر کے موبائل کے ذریعے فحش مواد کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، نشر کر دیا جاتا ہے، اسے شیئر کر دیا جاتا ہے، اور بعض بدبخت ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسی عمل کو اپنی کمائی کا ذریعہ بھی بنا رکھا ہے۔ حالانکہ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں اس کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا وہ لوگ جو اہل ایمان میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، رب ذوالجلال کی طرف سے ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ اب دنیا میں عذاب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حاکم وقت اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کے اندر بے حیائی کے پھیلاؤ کو روکے، اور یعنی اور فحاشی کے جتنے اسباب ہیں ان تمام کو ختم کرے۔ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے وہ تمام مراکز کہ جو بے حیائی کو نشر کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، ان کے ساتھ وہ آہنی ہاتھوں سے نپٹے، کیونکہ رب ذوالجلال نے اسے یہ ذمہ داری دی ہے، اور اس کا یہ حق اور فرض ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اس کام کو روکنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیوں، ایک تحقیق کے مطابق پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کا حال یہ ہے کہ 4 سال کی عمر سے لے کر 90 سال بلکہ اس سے بھی بڑی عمر کے لوگ آسانی کے ساتھ اس مواد تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں جس کو فحاشی کا مواد کہا جاتا ہے۔ چند الفاظ لکھنے کے بعد وہ مناظر آنکھوں کے سامنے، حالانکہ ان اداروں کی ذمہ داری ہے کہ جو براڈ کاسٹنگ کرتے ہیں، جو ٹیلی کام کی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، ان کا فریضہ ہے یہ کہ ایسی ویب سائٹس، ایسے صفحات، ایسے جو گروپس ہیں ان کے لنک ڈاؤن کر دیے جائیں تاکہ وہ سامنے آ ہی نہ سکے۔ لیکن یہ کرے گا کون؟ وہ جسے اللہ کا ڈر ہوگا۔ کرے گا کون؟ جسے آخرت کی فکر ہوگی۔ کرے گا کون؟ جسے مال سے زیادہ اعمال کی فکر ہوگی۔ کرے گا کون؟ جسے دنیا سے زیادہ قبر کی فکر ہوگی۔ لیکن ہمارے حاکم ایسے ہیں کہ جو دنیا کے واسطے آخرت کو بلائے ہوئے ہیں، جو مال کی خاطر اعمال کو چھوڑے ہوئے ہیں، جن کی آنکھوں کے سامنے، جن کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ اس پھیلاؤ کو روکنے میں فقط ناکام ہی نہیں بلکہ ممد و معاون بھی ہیں، مددگار ہیں وہ، کہ وہ اس مواد کو نشر کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، ہمارے آج کے دور میں اس چیز سے اپنی جان چھڑانا مشکل تو ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں، اور خصوصی طور پہ ایسے مواد کے ساتھ اپنا کوئی رابطہ، کوئی تعلق نہ رکھیں کہ جو بے حیائی کا ہو۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے بعض اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جسے صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ مسجد بنوانے والا، مدرسہ تعمیر کرنے والا، کسی یتیم کو
کفالت کرنے کے بعد پروان چڑھانے والا، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیا سے چلے بھی جائیں تو اللہ کی عطا سے ان کے اعمال کے اندر نیک اعمال بڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے صدقہ جاریہ کیا ہوا تھا۔ ایسے ہی گناہ جاریہ بھی موجود ہے، فحش مواد کو اپلوڈ کرنے والا، اس مواد کو شیئر کرنے والا، اس مواد کو آگے پھیلا کر دوسروں کو دعوت دینے والا، یہ خالق کائنات جل جلالہ کے ہاں گناہ جاریہ کا حقدار بنتا ہے۔ خود مر گیا لیکن اس کا پھیلایا ہوا جو گناہ تھا وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر داخل کیا جا رہا ہے۔ گرامی قدر حاضرین کرام، پروردگار عالم جل جلالہ نے اسی گناہ جاریہ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ یہ لوگ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا پورا پورا وزن اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں کے گناہوں کا وزن بھی ان کے کندھوں پہ ہوگا جن کو انہوں نے بہکا رکھا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ وہ بہکنے والے ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں کہ عریانی اور فحاشی کو دیکھنے والے وہ معصوم ٹھہریں گے، بے قصور ٹھہریں گے، ان پر کوئی وبال نہیں ہوگا، مجرم ہیں وہ بھی، قصوروار ہیں وہ بھی، گناہگار ہوں گے، ان کا گناہ ان کے اپنے کندھوں پہ ضرور ہوگا، لیکن انہیں برائی کی طرف بلانے والوں کو اللہ دوہرا وبال عطا فرمائے گا، ایک برائی کرنے کا، دوسرا برائی کی طرف دوسروں کو دعوت دینے کا۔ اس واسطے ہمیں تو تعلیم دی گئی تھی کہ ہم صدقہ جاریہ کا باعث بنیں، ہمیں تو تربیت دی گئی تھی کہ ہم نیکی کو پھیلائیں، لیکن آج اس کے بدلے میں الٹ کام ہو رہا ہے، عکس ہے اس کا، صدقہ جاریہ کی جگہ گناہ جاریہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ بے حیائی، عریانی اور فحاشی وہ سیلاب کی طرح آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے سامنے بند باندھنے والا ہمیں بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہا۔ احباب گرامی، یاد رکھیے انسان کی یہ عادت ہے، فطرت ہے یہ، کہ یہ اگر اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو قابو نہ کرے، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں نہ کرے تو شیطان اس کے اوپر غالب آ جائے گا، شیطان اس کو دبوچ لے گا، شیطان اس کو برائی کی راہ پہ چلائے گا، اور اگر یہ اپنے آپ کو قابو کر لے تو شیطان اپنی تمام ذریت سمیت بھی ناکام ہو جائے گا۔ نظر کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسی بات کو بیان کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا النظرۃ سہم من سہام الشیطان مسمومۃ۔ آقا فرماتے ہیں یہ جو نظر ہوتی ہے، غیر محرم کو دیکھنا، ان مناظر کو دیکھنا جن کی اجازت نہیں ہے، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور کیسا تیر؟ فرمایا زہر آلود ہے، یہ زہر میں بجھا ہوا، جب یہ دل میں پیوست ہوتا ہے دل کو غرق کر دیتا ہے۔ فرمایا فمن ترکہا من خوف اللہ، جس بندے نے اللہ کے خوف سے اپنی نظر کو جھکا لیا، اللہ کے ڈر سے جس نے ان مناظر سے اپنی آنکھ کو بند کر لیا، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب ذوالجلال اسے ایمان کی وہ مضبوطی عطا فرمائے گا جس کی ٹھنڈک اور مٹھاس وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا، عبادت میں لذت ہوگی، اللہ کے ذکر میں سکون محسوس ہوگا، ذمہ داریاں نبھانے کے اندر لطف آئے گا۔ لیکن جب وہ نافرمانی کی راہ پہ چلے گا، اللہ کے خوف کو دل سے نکال بیٹھے گا، پھر اللہ کی بندگی میں دل نہیں لگے گا، مسجد میں آنے کے باوجود دل باہر لٹکا ہوگا، مسجد میں آنے کے باوجود گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہوگی، اور جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھانے سے جی چرا رہا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی فطرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو کنٹرول کر لو، قابو میں کر لو، نہیں تو شیطان کھلا ہے، وہ تمہیں بہکاوے میں لے گا اور اللہ سے دور کر دے گا۔ تو احباب گرامی، موبائل فون کے استعمال کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہ کو
بد نگاہی سے محفوظ رکھیں۔ بے حیائی، عریانی اور فحاشی کے جو مناظر ہیں ہم قطعاً ان سے لا تعلق ہو جائیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، نہ دیکھنے میں، نہ نشر کرنے میں، شیئر کرنے میں کسی قسم کا ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، بلکہ ان کے خلاف ہم جو کر سکتے ہیں انہیں رپورٹ کرنا، ناٹ ریکمینڈ کرنا، یا اس طرح کے جتنے بھی آپشنز ہیں ان تمام آپشنز کو استعمال کرتے ہوئے کمپنیز کو بتایا جائے کہ یہ ہمارے سامنے نہیں آنے چاہیے، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ دوستان مکرم، دوسرے نمبر پہ جھوٹ، غیبت، بہتان، کردار کشی، یہ تمام ایسے جرائم ہیں کہ جن کو شریعت مطہرہ نے حرام اور ممنوع قرار دیا ہے۔ آج موبائل ان کے پھیلاؤ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کال آتی ہے، جناب آپ کہاں پہ ہیں؟ جو مقام بتایا جاتا ہے انسان اس مقام پہ موجود نہیں ہوتا، عملاً جھوٹ ہے۔ یہ کیوں بتایا؟ اپنی عزت رکھنے کے لیے، اس شخص کے سامنے عزت کا بقا یہ لازم تھا، لیکن اپنے رب کے سامنے جھوٹ بول دیا۔ اس مقام پہ نہیں ہے لیکن کہا جناب میں تو آپ کے بالکل قریب ہوں، میں تو چند منٹوں میں آپ کے سامنے پہنچا، لیکن حقیقت یہ نہیں ہوتی۔ لمبی لمبی کالز، چیٹ کے اندر اور سنانے کے چکر میں دوسروں کی غیبتیں، دوسروں کے کردار کے اوپر تبصرہ، دوسروں کے اوپر الزام تراشی عملاً جرم ہے۔ بغیر اجازت کسی کی تصویر اتارنا، کسی کی ویڈیو بنانا، دو افراد کے مابین ہونے والی گفتگو کو ریکارڈ کرنا، اسے نشر کرنا، یہ سب کے سب جرائم ہیں، اور یہ موبائل فون سے ہو رہے ہیں۔ سنی سنائی باتیں اندھا دھند آگے پھیلائی جا رہی ہیں، بغیر تحقیق کے قرآن و حدیث تک کی باتیں، یعنی منسوب ہے قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، لیکن نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بغیر تحقیق کے آگے پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو عزیز دوستو، کون روکے گا اسے؟ شرعی تقاضا کیا کہتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ سرکار فرماتے ہیں 4 باتیں جس بندے میں پائی جائیں وہ عملی اعتبار سے بندہ پکا منافق ہو چکا ہے۔ فکر کرے وہ اپنے ایمان کی۔ کون کون سی؟ فرمایا نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کا مرتکب ٹھہرے، اور جب کسی سے جھگڑا کرے تو سیدھا سیدھا گالیوں پہ اتر آئے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 باتیں منافقت کی علامات ہیں۔ جس بندے کے اندر ایک ہے اس میں منافقت کی علامت ہے جب تک چھوڑ نہیں دیتا، اور جس بندے کے اندر یہ 4 موجود ہیں وہ بندہ عملی اعتبار سے پکا منافق بن چکا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں شارحین یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے ان 4 کو اکٹھا کیوں بیان کیا؟ کہتے ہیں اس واسطے کہ یہ 4 ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں، کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ جھوٹ بولنے والا وعدہ خلافی کرے گا، وعدہ خلافی کرنے والا امانت میں خیانت کرے گا، اور جو خائن ہو جاتا ہے وہ دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے بھی باز نہیں آتا۔ اس واسطے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کا اکٹھا ذکر کر کے اپنی امت کو ان سے منع کیا کہ باز آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم عملاً منافق ہونے کے بعد پھر کردار کے اعتبار سے بھی، عقیدے کے اعتبار سے منافقت کی طرف اتر جاؤ۔ اور سنی سنائی بات کے حوالے سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں کہ جو سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیتا ہے، روکتا نہیں، اسے تحقیق نہیں کرتا، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، کسی پر الزام تھا بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دیا۔ جیسے ہمارے ہاں مین سٹریم میڈیا میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے پہلے نمبر کی کہ یہ ہمارا اعزاز ہے، یہ خبر ہم نے سب سے پہلے بریک کی، بعد میں معذرت کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں لکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہم اس پر معذرت خواہ، ادارہ
اس پر معذرت کرتا ہے، تو کیا ضرورت تھی فقط دنیا میں اپنا جو اکاؤنٹ ہے اسے محفوظ کرنے کے واسطے، جبکہ آخرت کا اکاؤنٹ تو برباد ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسی کو روکنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ سنی سنائی بات آگے پھیلانے والا شخص جھوٹا ہے، بچو اس عمل سے، بات کی پہلے تحقیق کرو اور پھر اس کے بعد ضروری ہو تو آگے پہنچاؤ، اگر ضروری نہ ہو تو اس کو وہیں پہ روک لو۔ احباب گرامی، یہ دوسرا تقاضا ہے آج کے دور میں موبائل فون کے استعمال کا، کہ بد نگاہی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زبان اور اپنے کان کو بھی محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ نہ ہماری آنکھ کسی کبھی منظر کو دیکھے، نہ ہمارے ہاتھ کسی کبھی منظر کو آگے نشر کریں، نہ ہماری زبان غیبت کرے، جھوٹ بولے، نہ ہمارے کان کسی کی غیبت کو سنے، نہ جھوٹ کو سنے۔ پھر تیسرے نمبر پہ انتہائی اہم معاملہ، خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جس طرح مال ہے، صحت ہے، مرتبہ ہے، اسی طرح وقت بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی باقی نعمتوں کے اوپر بہت اہمیت ہے۔ انسان سے مال چھن جائے، امید باقی ہے کہ مال ملے گا اسے۔ آج غریب ہے، کل کلا اللہ رب العالمین مال اس کو عطا کر کے اس کو مالدار کر سکتا ہے۔ بیمار ہے، صحت یابی کی امید باقی ہے۔ کئی مثالیں ہیں کہ بستر مرگ سے لگے ہوئے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، صحت مند زندگی گزارنا شروع کر دی، معمول کے مطابق اب چل رہے ہیں۔ لیکن وقت ایک ایسی نعمت ہے، یہ ضائع ہو جائے واپس نہیں آتا، ایک گھڑی بھی واپس نہیں لوٹتی۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے، بالخصوص نوجوان نسل کی، کہ فیس بک، انسٹاگرام اور اس طرح کے دیگر جو ایپس ہیں ان کے اوپر گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ وقت ضائع ہو رہا ہے فضول معاملات کے اندر، ایک کے بعد دوسرا منظر، ایک کے بعد دوسری پوسٹ، یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے اور انسان رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے حوالے سے رپورٹ یہ ہے کہ اینڈرائیڈ موبائل استعمال کرنے والے لوگ اوسطاً 6 سے 8 گھنٹے موبائل کے اوپر گزارتے ہیں، اوسطاً، اس سے زیادہ بھی ہے۔ 6 سے 8 گھنٹے کا وقت، مطلب زندگی کا 1/3 حصہ موبائل فون کی نظر ہو گیا۔ بامقصد نہیں، بے مقصد، فضول، لغو، جس سے بچنے کی ہمیں تلقین کی گئی تھی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کبوتر کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک شیطان دوسرے شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یعنی عملی اعتبار سے وقت کا ضیاع یہ شیطان کی فطرت ہے۔ لغو کاموں میں بھٹکنا، فضول کاموں میں وقت گزارنا، یہ شیطان کے معمولات میں سے ہے۔ اور جو بہکانے والا تھا، نبی علیہ السلام نے اس پر بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ وہ کبوتر اگرچہ وہ بے زبان ہے، پرندہ ہے ایک، لیکن آقا نے فرمایا چونکہ یہ سبب ہے ایک مسلمان کے وقت کے ضائع ہونے کا، تو یہ بھی شیطان ہے۔ عزیز دوستو، آئیے ہم اپنے احوال کا ذرا جائزہ لیں موبائل فون کے حوالے سے، کہ یہ ہماری جیب میں، ہماری صحت کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے ہمیں کہاں پہنچا چکا ہے۔ یہ آج کی سائنسی تحقیق ہے کہ جو شخص موبائل فون کا زیادہ استعمال کرتا ہے اس کا ذہنی تناؤ بڑھ جاتا ہے، بلڈ پریشر، شوگر اور دیگر جو بیماریاں ہیں وہ اس کے بدن کے اندر جڑ پکڑ جاتی ہے، ذہنی سکون اس کا ختم ہو جاتا ہے، نیند کی کمی کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے وہ، اور یہ حقیقت ہے۔ چوتھے نمبر پہ بحیثیت مسلمان رب ذوالجلال نے کچھ حقوق انسان پر اپنے لیے لازم کیے اور کچھ حقوق انسان پر اپنے بندوں کے لیے لازم کیے۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ کے اعتبار سے جن میں تقسیم ہوتی ہے، جیسے نماز یہ اللہ کا حق ہے، روزہ یہ اللہ کا حق ہے،
ایسے ہی والدین کی خدمت، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، بیوی بچوں کی ضروریات کا پورا کرنا، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں معاشرے کے افراد کے ساتھ اچھے انداز سے ملنا، یہ سب حقوق ہیں۔ یہ موبائل ان میں سے کئی حقوق کو ادا کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن چکا ہے۔ والدین پریشان ہیں کہ بیٹا ہمیں وقت ہی نہیں دیتا۔ کہاں ہوتا ہے بیٹا؟ موبائل میں ہوتا ہے۔ میاں اور بیوی میں تناؤ بڑھ چکا ہے۔ میاں سمجھتا ہے کہ اہلیہ مجھے اہمیت نہیں دیتی، اور اہلیہ سمجھتی ہے کہ شوہر کی زندگی میں میرے لیے کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ کہاں گیا وہ وقت؟ موبائل کے اندر۔ احباب گرامی، دین متین کے اندر ہر ایک حقدار کے حق کا تعین ہو چکا ہے۔ ایک حدیث میں عرض کرتا ہوں، اس پر اپنی آج کی ہم گفتگو ختم کرتے ہیں، اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو درداء اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کروایا۔ یہ دونوں بھائی بنائے گئے۔ ایک دن حضرت سلمان جناب ابو درداء سے ملاقات کے لیے ان کے گھر پہنچے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ، انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کی خبر لیں، یہ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، فرض نماز کے ساتھ ساتھ یہ نفلی نماز کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور بعض صورتوں میں یہ میرے حقوق سے بھی غافل ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ کی اس بات کی تصدیق کی، ہاں ایسا ہی ہے، میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، فرض نماز پڑھنے کے ساتھ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نفل بھی پڑھوں، ساری ساری رات میں مصلی پہ کھڑا ہو کر اپنے رب کی بندگی کرتا ہوں، فرض روزوں کے ساتھ ساتھ دل چاہتا ہے کہ نفلی روزے کا اہتمام کروں، نفلی روزے رکھتا ہوں۔ اس لیے جو اہلیہ نے کہا یہ درست ہے۔ اب حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان لربک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا۔ کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ آپ کے رب کا آپ پر حق ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کے بدن کا بھی آپ پہ حق ہے، آپ کے گھر والوں کا بھی آپ پر حق ہے۔ ہر ایک حقدار کو اس کا حق ادا کریں تاکہ رب آپ سے راضی ہو۔ حضرت سیدنا سلمان یہ کہہ کر وہاں سے چلے آئے، ابو درداء بھی ان کے پیچھے۔ اب دونوں سرکار کے پاس پہنچے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے یہی مسئلہ جب اٹھایا گیا، نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت ابو درداء نے جناب سلمان کے جب یہ الفاظ دہرائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سادہ کا سلمان، سلمان نے جو کہا ہے درست کہا ہے۔ ہر ایک حقدار کا حق ادا کرو۔ رب ذوالجلال کو یہ پسند نہیں ہے کہ ساری رات مصلی پہ گزارو اور گھر والوں کو محروم کر دو۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ساری رات نفل پڑھو اور اپنے بدن کو بے آرام رکھو، اس کا حق ادا نہ کرو۔ تو احباب گرامی ذرا تصور کیجئے، اگر دین متین میں نفلی نماز کے حوالے سے، نفلی عبادات کے حوالے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ جناب اگر یہ حقداروں کے حق ادا کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہیں تو ان کو محدود کریں، ان کو کم کر لیں، لیکن سب حقداران کا حق ادا کریں، وہاں موبائل جیسی اگر یہ چیز ایجاد ہمیں حقداروں کے حق سے روکے گی تو کیا رب ہم سے راضی ہوگا؟ موبائل نے کتنے حقوق ہیں جن کو ختم کروا دیا، غافل کروا دیا ان سے، اور ہم اس میں اپنا وقت زیادہ گزار رہے ہیں۔ آئیے اللہ رب العالمین جل شانہ کی شان قدرت کا یہ اظہار ہے کہ اللہ کے بندے ایسی ایسی ایجادات کر رہے ہیں کہ جو انسان کے لیے سہولت لاتی ہیں، انہی میں سے ایک موبائل فون ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کے تقاضے سب سے پہلے بے حیائی، عریانی اور فحاشی سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان تراشی سے، سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق آگے پھیلانے سے ہم نے خود کو بچانا ہے، وقت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، اور جتنے حق ہمارے ذمہ ہیں ان حقوق کو ہم نے پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کم الحاکمین جل شانہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔